بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے لڑائی کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے ساتھیوں سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی سے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی سے بھی قطعاً کوئی بات نہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی جلسے کے لیے، وہ بھی واپس لے لی ہے اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اول تو اجازت نہیں دیں گے تو کسی دور دراز مقام پر پیا تو گندگی کا ایک ڈھیر تھا، وہاں گندا نالا تھا اور کوڑے کے ڈھیر پڑے تھے۔ تو ذہنی اذیت دینے کا ایسا جذبہ ہے بعض لوگوں میں، خاص طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میں، کہ وہ تحقیر، توہین اور تذلیل کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی ذوق ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ بے دلی ہائے تمنا کہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تماشا کہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ تو فیصلہ ان کر لیا، اس کی کچھ تفصیلی بتاتا ہوں کیا ان کا پروگرام ہے، اور زیادہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ خفیہ رکھی گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس پر عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت سے جا ملے ہیں۔ اب صورتحال دوسری طرف یہ ہے کہ ان سے ملاقات کی ہے سلیمان اکرم راجہ نے، صاحبزادہ حامد رضا نے اور بعض دوسرے لیڈروں نے، اور انہوں نے طے کیا ہے کہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ آئینی مسودہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے، جس پہ کام کریں گے بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ اور کامران مرتضیٰ صاحب۔ تو لوگوں کو ان کے عمل سے جج کیا جاتا ہے، افواہوں پہ نہیں، اندیشوں پہ نہیں۔ یہ کامران مرتضیٰ نے ضرور کہا کہ اس میں بات ہوگی تسلیم کرنے کی، مثلا آئینی عدالت کی، مگر آئینی عدالت میں وہ اب تک کی جو معلومات ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ قاضی صاحب کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بنیاد پر بعض اخبار میں یہ گمان کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور یہ ایک وجہ ہے نواز شریف کے بھاگنے کی، اور وہ کون ڈیڈ ویٹ اٹھاتا ہے۔ قاضی صاحب کی حالت بہت خراب ہے۔ یعنی مجھے قطعاً وہ جو کردار کشی کی مہم ہے اور لفظ لعنت استعمال کیا گیا، اس سے سخت کراہت ہوئی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کسی پہ لعنت بھیجی جائے اور اس کا مستحق نہ ہو تو جو کرے گا اس پہ آ پڑے گی، لیکن یہ عبرت کی جا ہے۔ یعنی ساری ترکیبیں، سارے حربے اور سب پشت پناہی اور سب طاقت اور سب ہیلے سب ناکارہ ہو گئے، اور اب افسوس کہ اس سے بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ کے آزاد جج آئندہ کیا لایا عمل اختیار کریں گے؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مستعفی ہو سکتے ہیں، بیٹھے رہ سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے تفصیل عرض کرتا ہوں اس کی، سارا کچا چٹھا بیان کر سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے حربے جاری ہیں۔ ایک بار پھر چٹھی لکھ دی ہے کہ آپ کی عدالتی فیصلے کو فوقیت دیں۔ وہ جو ترمیمی آرڈیننس جو ایکٹ جاری ہوا ہے، الیکشن ایکٹ جو جاری ہوا ہے، صدر صاحب نے جاری کیا اپنی ثوابدید سے وزیر اعظم کی خواہش پر، اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ میں بیمار ہوں، فرض کیجئے مجھے دوا چاہیے، اور مجھے کہا یہ دوائی ہے میری ہتھیلی پہ رکھی ہے، یہ تمہیں دوں، یہ شیخ اوپرا میں ایک آدمی ہے اس کو جا کے دے دوں۔ کوئی حد نہیں ہے، کہا جاتا ہے کوئی حد نہیں ہے کمال کی، کوئی حد نہیں ہے۔ سکندر سلطان راجہ وہاں جا پہنچے ہیں جس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو انہیں شاید کوئی مل جائے اگر ایکسٹینشن وغیرہ تو ایسے ہی شیخ چلی کے خواب مجھے لگتے ہیں، یہ تو حکومت ٹھہر سکتی ہی نہیں ہے، لیکن کوئی صلہ انہیں مل جائے گا، مگر وہ ان دنوں کو یاد کر کے رویا کریں گے۔ دیکھیے، ایک موقف اختیار کرنا دوسری بات ہے، مگر اس حد تک چلے جانا، مخصوص اپنا صدر پیوٹن نے ایٹم بم کے استعمال کی دھمکی دے دی۔ یعنی اگر ان پہ یا بیلاروس پہ حملہ کیا گیا اور اس کی پشت پہ کوئی ایٹمی طاقت ہوئی تو ہم ایک تو اس کو، ان دونوں کو ذمہ دار سمجھیں گے، پشت پناہی کرنے والے کو بھی، کیونکہ ابھی یوکرین نے روس کے بعد ٹھکانوں پہ حملہ کیا، پہلے پالیسی یہ نہیں تھی، اور مدد وہ جاتا ہے، یوکرین کا صدر وہ مزاحیہ اداکار جو تھا، اور وہ $7 بلین $8 بلین لے آتا ہے۔ اسی طرح وہ اسرائیل کے پشت پناہی کر رہے ہیں۔ طاقت اندھی ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، طاقت کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی حکمران ہو اور اس کے باوجود اس میں سادگی اور انسانیت اور شرافت پائی جائے تو کچھ کردار، میں عصر حاضر کے بھی کسی دن افریقی ایک ملک کا سربراہ، ایک جنوبی امریکہ کا کچھ لوگوں کے میں آپ کو بتاؤں گا
کہ انڈیا میں بھی ایک وزیر اعلیٰ تھی، جو لوگ اس کے باوجود جو ان میں شائستگی برقرار رہتی ہے وہی انسانیت کا جوہر ہے اور وہی نمونہ عمل ہیں اور انہی کو تاریخ یاد رکھے گی۔ میرا گمان یہ ہے پیوٹن جس بم کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں، اول تو دھمکی ہے، ظاہر ایٹم بم استعمال تو نہیں کیا جائے گا، تو وہ چھوٹا ایٹم بم ہو سکتا ہے، وہ جو چند کلومیٹر کے دائرے میں ہے، لیکن بہرحال تلے ہوئے ہیں۔ انتقام کی آگ اس طرح بھڑکی ہے کہ وہ جو نفرت کے پیرائے میں منیر نیازی نے کہا تھا، منیر نیازی جب شاعر کوئی بات کہتا ہے تو ضروری نہیں اس کے اپنے احساسات ہوں، بعض اوقات وہ دوسروں کے احساسات بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ روس جو ہے وہ حوثیوں سے مذاکرات کر رہا ہے انہیں طیارہ شکن میزائل دینے کے لیے، اور طیارہ شکن میزائل دے سکتا ہے تو جو جنگی بیڑے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے بھی میزائل دے سکتا ہے، ڈرون دے سکتا ہے، وہی انتقام کی آگ۔ اور انٹرنیشنل آج ایک صاحب دوست نے کہا کہ تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو سکتی ہے، میں نے کہا شروع ہے، اور تیسری عالمگیر جنگ کیا ہوگی؟ روس اس میں ملوث ہے، چین اس میں ملوث ہے، یوکرین اس میں ملوث ہے، یورپی یونین اس میں ملوث ہے، یورپی یونین ممالک کی اکانومی ڈوب رہی ہے اور ہر کہیں تباہی ہے۔ تو اور یہ البتہ یہ ہے کہ وہ بالکل فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ہو جائے تو اس کے ابھی قرائن نہیں ہیں۔ جو بائیڈن نے ملاقات نہیں کی شہباز شریف سے، مگر تھپکی دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ میں ذرا بتاتا ہوں تفصیل اس کی۔ اعجاز چودھری اور عمر چیمہ علیل ہیں، اور عمر چیمہ کی حالت بہت خراب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ISI اور ملٹری انٹیلیجنس اور IB کے افسروں کو بلایا ہے کہ وہ اپنا بریفنگ دیں انہیں لاپتہ افراد کے بارے میں۔ ممبئی میں ایک ہنگامہ ہے، ایک عظیم ہنگامہ برپا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں اپنا بنگلہ دیش کے واقعات کے بعد جس میں الزام یہ تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ بعض کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہندوؤں کے ساتھ نہیں کی گئی۔ حسینہ واجد کے جو تھے پرجوش مداح وہ شکار ہوئے، اسے مسلمان بھی ہوئے، ہندو بھی ہوئے ہوں گے، کچھ ہوئے، تو اس میں پیغمبر مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی، یہ کہا کہ آپ مسجدوں میں گھس جائیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی، اور اس پہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تازہ سروے میں پھر معلوم ہوا ہے 90% طالب علم ملک چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ پہلے کچھ چھوٹی خبریں، یا جو چھوٹی خبریں غیر اہم نہیں ہیں، پھر میں ساری تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے، جنہوں نے محمود اچکزئی سمیت بہت سے اہم امیدواروں کو ہرا کر کوئٹہ کی نشست جیتی تھی اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کو وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ سوال کیا ہے کس نے حملہ کیا، کس قیمہ پر کیا۔ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ دہشت گردوں پہ کیا گیا ہوگا اور پاکستان نے خود کیا ہوگا، کیونکہ اور کو تو کہیں سے کوئی اس کی تفصیل کہیں سننے میں نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے تو اس کی کوئی وضاحت جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ اگر دہشت گردوں پہ کیا ہے جنہوں نے 70,000 بے گناہ پاکستانیوں کو اور 7 سے 10,000 فوجیوں کو قتل کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا۔ اگر وہ ہدف تھے، اگر سویلین تھے، تو پھر تو بڑی خوفناک بات ہے۔ نواز شریف، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھاگ جائیں گے۔ ایک غیر ملکی ایئر لائن میں سیٹ انہوں نے ریزرو کرا لی، وہ پہلے بھی جانا چاہتے تھے، اجازت نہیں ملی۔ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شدید حسرت و غم اور اندوہ کا شکار ہیں، شدید ڈپریشن ہے، بیماریاں الگ ہیں، ڈپریشن الگ ہے، بوریت کا الگ شکار ہے، کچھ سوچتا ہے نہیں، کوئی مستقبل نہیں۔ رات کے 3 بجے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ رات کے 3 بجے واحد حلقہ ہے جہاں ریٹرننگ افسر بدلنا پڑا، اور پھر وہ نتائج وہ جو جس طرح عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، اور جو تحقیر ان کی ہوتی ہے، اور جو لندن میں بھی ہوتی ہے اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اب وہ ان کے بھائی نے بھی ظاہر ہے ان سے بے وفائی کی، اور وزیر اعظم بننے کے لیے وہ آئے تھے، مگر اس کو وزیر اعظم کیسے بناتے جو اپنے حلقے میں ہی ہار گیا، اس حلقے میں جہاں ہزاروں ملازمتیں دی تھی، ہزاروں سے مراد 2-4 ہزار نہیں ہے، 20-30 ہزار شاید ہوں گی ملازمتیں، اور جہاں لوگ ان کے گیت گاتے تھے، مگر بزدلوں کو کون ووٹ دیتا، اور اتنی مہنگائی
اور اتنی بدامنی اور اتنی بے یقینی اور اتنی لوٹ مار اور اتنا ظلم اور اتنی زیادتی، تو لوگ تنگ آ گئے اور لوگ اکتا بھی جاتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اگر یہ فرشتے ہوتے تب بھی لوگ اب کہتے ہیں بس کرو یار. 83 میں وزیر خزانہ بنے تھے، 39 ایئرز ہو گیا، بس کرو. اس میں کچھ وقفے آئے ہیں تو کوئی 20 سال کا عرصہ اقتدار ہے ان کا، اور ہر دفعہ اس کو ایشین ٹائیگر بناتے ہیں، پتہ نہیں کوئی انجیکشن سے بنانا ہے. اور اسحاق ڈار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 روپے کا ہوگا اور 300 کا کر کے چھوڑتے ہیں. ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کوئی حالت سدھرتی ہے. وہ سکھوں کا محاورہ ہے، جیسی بوبو ویسے بوبو کے بچے. تو یہ اس کو تحلیل ہو جانا ہے پارٹی کو، پانی میں پڑے نمک کے ٹکڑے کی طرح تحلیل ہو جانا ہے نون لیگ کو. نوبت اگر 16-17 سیٹوں تک پہنچ گئی ہے تو کل اس کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. اور دیکھیے کچھ چیزوں کی انہیں عادت پڑ چکی ہے، جیسے کانسٹیبل اور پٹواری کو ہوتی ہے. یعنی وہ کانسٹیبل جو رشوت خور ہے اور وہ پٹواری جو رشوت خور ہے. ایسے اللہ کے بندے میں نے دیکھے ہیں، پولیس والے بھی اور وہ بھی جو نہیں رشوت لیتے. ایکسیپشن ہے مگر ہے، بہرحال ہے. تو یہ عادی ہیں، ان کو پیسہ چاہیے اور اقتدار چاہیے اور قوم کو دھوکہ دینے کے مواقع چاہیے. چیٹنگ اور ظلم، یہ ہے اس کار حکمرانی کی بنیاد. ایک ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا، ہم ٹی وی کا نام لینے میں کیا حرج ہے. تو اس میں کسی نے گیلپ کے سروے کا حوالہ دیا کہ 94% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس پر جرنلسٹ نے کہا، معروف جرنلسٹ نے، کہ ابھی پوچھ لیتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے. 90% طلباء نے کہا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود معاملات چلانے والوں کو اگر یہ ڈیش کا لفظ آپ خود پر کر لیں نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا، تو کیا کیا جا سکتا. پھر ان کی قسمت میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے، وہ کوڑا قدرت کا جو برس کے رہتا ہے، پھر تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے وہ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے قاعدے کے خلاف جسٹس منیب اختر کو پینل میں سے نکالا، پینل تشکیل دینے والی کمیٹی میں سے، لہذا وہ اس پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس میں جسٹس منیب اختر نے بھی انکار کر دیا. اس کا جواب لکھا ہے قاضی صاحب نے. ایک تو اپنی اچیومنٹس گنوائی ہیں، خدا جانے کون سی ان کے اچیومنٹس ہیں اور کہاں ہیں، کسی خیالی دنیا میں. آدمی پتہ نہیں، بعض اوقات ایک ویب آف امیجنیشن میں خیالی جنت بس حالت ہے، اس میں وہ کارنامے انجام دیتا رہتا ہے. اب فرمایا یہ کہ جسٹس منیب اختر کا رویہ بہت گستاخانہ تھا سینئر ججوں سے. قاضی صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ سے بھی زیادہ تلخ رویہ تھا، آپ وکلاء کو معاف نہیں کرتے، سائل کو معاف نہیں کرتے، اپنے ساتھی ججوں کو معاف نہیں کرتے، اخبار نویسوں کو معاف نہیں کرتے ہیں جی. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیا، اخبار نویس جو ہیں ڈالر کے لیے. آپ کس چیز کے لیے اپنا عدلیہ سے وابستہ ہوئے تھے، کس چیز کے لیے پریکٹس کرتے تھے؟ رزق تو ہر شخص کو کمانا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ ناجائز رزق کمائے. اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ناجائز رزق کمانے قوم کا مستقبل برباد کرنے والوں کے ساتھ، جو لوٹ مار کر کے جنہوں نے اس ملک کو قیدی بنا دیا، استعمار کا یرغمالی کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی کو ہم نے شامل کرنا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی جو درخواستیں تھیں، عدالت میں اپنا بریت کی درخواستیں دی تھیں نا بشرا بی بی نے، کچھ تو ان کا ہے نہیں، سوائے اس کے حکومت کے مخالف ہے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے. تو نیب نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے. کیا فارسی کے شاعر نے کہا تھا، از کراں تا و کراں شہرت ظلم است ولے. پہلا مصرع میرے خیال ہے میں بھول گیا ہوں، بہرحال کسی وزن میں تو ہے. از کراں تا و کراں شہرت ظلم است ولے، از ازل تا بابد فرصت درویش شون است. کہ حاکم کے ظلم کی شہرت جو ہے وہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ہے، مگر درویش کی مہلت جو ہے وہ ازل سے ابد تک. سپریم کورٹ سے نے رجوع کیا ہے، مجلس اپنے اس سے سپریم کورٹ کو پھر لکھا ہے، بتائیے
آپ کی رائے کو فوقیت دیں، میں تبصرے تو اس پہ کر ہی چکا۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کوئی نہ نجومی ہوں نہ میں اس قابل ہوں کہ پیش گوئی کر سکوں، لیکن واقعات بعض اوقات شہادت دیتے ہیں۔ راجہ سکندر سلطان صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ جو کچھ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، جو ظلم کیا، جس کے آپ اعلی کار بنے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کاش آپ کو اس کا ادراک ذرا سا بھی ہوتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں، وہ میں نے آپ سرچ کیا، انہوں نے افسروں کو بلا لیا ہے کہ بھائی ایک ایک کیس پہ بریفنگ دے، لاپتہ افراد۔ عمران خان صاحب کے جج کی دھمکی ہوئی، خاتون جج والے کیس ہو سکتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس کی بھی سماعت اڈیالہ جیل ہی میں ہوگی۔ پولیس نے کہا سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے سیکورٹی کا مسئلہ تو ہوگا ہی۔ سیکورٹی عمران خان کی سیکورٹی کی وجہ سے خطرہ کس سے ہے؟ یہ تو غور فرمائیں۔ عالیہ حمزہ نے بتایا ہے کہ اعجاز چودھری اور عمر چیمہ کے جو ہیں وہ علیل ہیں، کئی دفعہ وہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ عمر چیمہ، ان کے بازو جو ہیں یہ کندھے کام نہیں کر رہے، فالج کا شکار ہیں تقریباً کیا ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب کئی دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اعجاز چودھری کی حالت اچھی نہیں ہے، میڈیسنز کی ضرورت ہے۔ جھوٹی رپورٹیں بلا کے جیل حکام بھیجتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے مفاہمت کر لی ہے، اور اس کی بہت تفصیل بھی بیان کی کہ فلاں سے ان کا رابطہ تھا، فلاں سے رابطہ تھا، اب فلاں چلا گیا، فلاں آ گیا، اب یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ ملے ہیں ان سے، حامد رضا ملے ہیں، اور حامد رضا تو بہت ہی حوصلے میں تھے، تو آئینی ترمیم پہ فیصلہ تو انہوں نے یہ کیا کہ مل کر مسودہ بنائیں گے، اور یہ ضرور کہا کہ حکومت جو آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے یا اس طرح کی چیزیں کوئی جائز چیز ہوگی تو مان لیں گے، درمیانی راستہ غالباً وہ اختیار کریں گے۔ وہ قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کے حق میں تو نہیں ہے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ترمیم کا سارا میلہ کس لیے سجایا رہا ہے؟ عمران خان کو روکنے کے لیے، عمران خان کو روکنے کے لیے، پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے، عام آدمی کو آزادی روکنے کے لیے، اشرافیہ کی گرفت قائم رکھنے کے لیے، اس کا خون پینے کے لیے، ججوں کے تقرر اور تبادلے اپنی مرضی سے ہوں، آئینی عدالت ہو، تمام ادارے، تمام حکمران پارٹیاں، سارے مفاد پرست، تمام ابن الوقت، ساری نام نہاد اشرافیہ یکجا ہے، مگر کیا کریں گے؟ رکے ہوئے ہیں جو دریا، انہیں رکے نہ سمجھ، کلیجہ چیر کے نکلیں گے کوہ ساروں کا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ بھئی وہ جج جو ہیں، وہ مشورہ ہو رہا ہے، جج کیا کریں، 8 آزاد جج ہیں، حکومت کے مخالف نہیں ہیں 8 جج، نہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، عمران خان کے خلاف بھی فیصلے دیتے رہے ہیں، مگر آئین سے یکسر انحراف تو نہیں کر سکتا ایک جج۔ اور لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اسٹے کر سکتے ہیں، ریزائن کر سکتے ہیں، اور بڑا بحران اس سے اٹھے گا۔ ایک چھوٹی سی بات لیکن اہم ہے، ایک محترمہ ہے، ان کا نام ہے شاندانہ گلزار، اچھی گفتگو کرتی ہیں ٹی وی پہ، بہت اپریشیٹ انہیں کیا جاتا ہے، مگر جذبات سے اس قدر مغلوب، اور ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ سن کے آدمی ہکا بکا ہی رہ گیا کہ کوئی ہوش مند انسان ایسا جملہ کہہ سکتا ہے۔ ذرا سنیے، خان صاحب جیل میں مزے میں ہیں، وہاں بہت خوش ہیں، اور خان صاحب نے کیا کہا، گرمی کی وجہ سے لباس نہیں پہن سکتا، صرف نیکر پہنتا ہوں، اور مسلسل پسینے کی وجہ سے وہ گل گئی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، 8 فٹ کی کوٹڑی میں پڑا ہوں، 21-22 گھنٹے اسی میں پڑا رہتا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا اور چکی میں رہ نہیں سکوں گا۔ بات یہ ہے کہ وہ عزم و حوصلے کا شکار ہیں۔ وہ بابر آ رہا تھا وہاں سے، شمال سے، ہرات کے ساتھ ایک قصبہ ہے، وہاں سے آ رہا تھا، اتنی برف گری، ظہیر الدین بابر، اتنی برف گری، 1 انچ کاٹ کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو پھر ایک پتہ چلا کہ ایک غار ہے، تو اس میں جہاں پناہ لے سکتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمہ یاراں بہشت، ہمہ یاراں دوزخ، ہمہ یاراں بہشت،
یہ میری فوج چھوٹی چھوٹی سی فوج تھی، وہ تو حفاظتی دستہ ہی تھا 200-300 آدمیوں کا. پھر ایک بڑی غار دریافت ہوئی تو پھر اس میں انہوں نے پناہ لی. پھر برفباری جب رک گئی تو پھر اس کے بعد ایک آدمی حوصلے میں ہے، مگر یہ کیا زبان ہے، وہ خوش ہیں، مزے میں ہے، مزے میں ہیں، پکنک پہ ہیں نا. ہاں جی، یہ پی ٹی آئی والے پہلے بولتے ہی نہیں تھے. ایک زمانہ تھا میں کہتا خان صاحب ان کو بلاؤ، ان کی کوئی ٹریننگ کرو، ان کو بات کرنا ہے. یہ ٹی وی پہ نہیں جاتے تھے، بڑی پرانی بات ہے، بہت ہمارے حافظے خراب. اب بولتے ہیں تو بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بولتے ہوئے سوچنے کی زحمت نہیں ان میں سے بعض گوارہ کرتے. بیرسٹر گوہر علی شاہ صاحب نے، اس مرد شریف نے وقاص اکرم شیخ صاحب کو پارٹی کا سیکٹری اطلاعات بنا دیا. بس اس پہ اتنا تبصرہ کافی ہے، مقرر کر دیا ہے. پہلے تو وہ راضی نہیں تھے. دی بیسٹ چوائس. جب اے کے بروہی کو وہ شیخ مجیب الرحمن کا کیس لڑنے کا موقع دیا گیا، یعنی فیصلہ تو وہ بعد میں حالات نے دوسرے ہی کر دیا، تو آریانہ فلانچی فیمس جرنلسٹ جس کی کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے ہر اخبار میں، اس کو انٹرویو ود ہسٹری، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے بھٹو نے کہا تھا اے کے بروہی کے بارے میں، بیسٹ آف دی بیسٹ، بہترین وکیلوں میں بھی سب سے اچھا. تو یہ بہت مضبوط آدمی ہیں، اور بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور دھڑلے سے کرتے ہیں، اور سلیقہ مندی سے کرتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ اس سے درخواست واپس لے لیں لاہور ہائی کورٹ سے. اول تو اجازت دیں گے نہیں، دیں گے تو دور دراز مقام پہ دیں گے. دور دراز مقام نہیں تھا خان صاحب، گندگی کا ڈھیر پڑے تھے، گندگی کے ڈھیر. خاردار تاریں پھلنگنی پڑی، موٹر سائیکل کندھوں پہ اٹھانے پڑے، عورتوں کو 10-10 میل پیدل چل کے جانا پڑا. تو اچھا کیا، بالکل لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے. پھر مطلب وہ بڑا چیلنج کیا کرتے تھے حکیم ثناء اللہ صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب انہیں حکیم کہا جاتا تھا. ان کا خیال تھا ایک زمانے میں مولانا کا کہ وہ ان کا علاج کر لیں گے. اس کا کون علاج کرے گا؟ جو شخص اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لے اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں. وہ جناب خالد بن ولید خط لکھا کرتے تھے، جس شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے پہلے اپنی شرائط پیش کرتے تھے، تجاویز پیش کرتے تھے، امان کی ذمہ داری لیتے تھے، جان و مال و آبرو ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی. ایک برائے نام ٹیکس، اس سے بہت کم ٹیکس جتنا ہم اپنی تنخواہوں پہ دیتے ہیں. تو ذمہ دار ہوں گے، نہیں حفاظت کریں گے. تو حلب شہر میں وہ ٹیکس ہی واپس کر دیا تھا جب اس کو خالی کرنا پڑا. تو وہ ایک لکھا کرتے تھے خط، اس کے آخر میں ایک جملہ، کالی سانڈنیوں پر سوار میں ان لوگوں کے ساتھ تمہاری طرف آتا ہوں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو. ایسے آدمی کا کوئی علاج نہیں. راولپنڈی شہر میں وکلاء انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے. پنڈی شہر میں احتجاج ہوگا، کراچی میں بھی احتجاج ہوگا. جماعت اسلامی الگ سے احتجاج کرے گی، اس دن نہیں کرے گی. اور انہوں نے کہا، کسی نے اخبار میں سے نے کہا کہ رؤف حسن نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور 1 مہینے سے میری ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اور میں نے علی امین سے بھی کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، جب فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا. پھر کہا کہ دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں، بایاں دکھا کر دایاں مارتے ہیں. یہ پنجابی کی وہ اصل میں انہوں نے ترجمہ اردو میں کر ڈالا اس کا، کھبی دکھا کے سجی مار دیں. ہاں جی، تو یہ ایک داؤ ہوتا ہے کشتی میں. مگر ایسی فریب کاری کھلے عام کہ 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دی اور پھر شہر کنٹینروں سے بھر دیے. امریکی نائب وزیر خارجہ وہی حراف، پتہ نہیں یہ لفظ مستعمل ہے یا نہیں، حرافہ تو ایک لفظ ہوتا ہے حراف، جس نے عمران خان کو برطرف نہ کرنے پر پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکی دی تھی. ان سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، ملنا تو وہ صدر سے چاہتے تھے، اور کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت گہرے جی، جتنے بلیک میل کرنے والے کے اور بلیک میل ہونے والے کے ہوتے ہیں. اور کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کامیاب ہو. جی بالکل، ہماری کامیابی کے لیے تو آپ نے بھارت سے معاہدے کیے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے تو آپ ڈرون حملے کرتے رہے، ہماری کامیابی کے لیے تو ہمارے 70,000 شہری شہید ہوئے، ہماری کامیابی کے لیے تو آپ نے حوصلہ افزائی کی ہمیشہ انڈیا کی، اور ہماری کامیابی کے لیے کشمیر پہ بھارتی قبضے کو تسلیم کر رکھا ہے، ہماری کامیابی کے لیے فلسطین کے قتل عام کی آپ
جو ہے وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اور کہا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ان کے معاشی منصوبوں اور اصلاحات کے بارے میں بات ہوئی موقع ملا، اور ان منصوبوں سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، بہت مضبوط ہوگی پاکستان کی معیشت۔ ملائیشیا اور چین اور جاپان والے رش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کہا بڑا حوصلہ ملا ہے، امریکہ کہا ہم بہت خوش ہیں۔ سیاست میں اداکاری کا عنصر تو ہوتا ہے، مگر اتنا یہ ڈونلڈ لو پہ کسی نے خاکہ نہیں لکھا ہے، کسی کو لکھنا چاہیے، پاکستانی اخبار میں بہت سے ہیں وہاں۔ روس یمن میں کے حکمران حوثیوں سے، قبائل سے، ان کے لیڈروں سے مذاکرات کر رہا ہے، جدید طیارہ شکن میزائل۔ دیکھیے منصوبہ کیا ہے امریکہ کا کہ غزہ وہاں جنگ بندی ہو جائے، جب وہ وہاں پہ حماس کی کمر ٹوٹ جائے۔ کمر ٹوٹنے والی نہیں ہے، اگر جنگ بندی ہوئی تو ویسی ہی جنگ بندی ہوگی جیسی صلاح الدین نے اس کے ساتھ رونالڈ کے ساتھ کی تھی، جنگ کی تیاری کے لیے ہوگی، ڈوبے گی نہیں حماس۔ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنے لوگ شہید کیے ہیں شہیدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر کربلا میں خاندان رسول کے جن سے زیادہ معزز، جن جیسا، ان سے زیادہ کا تو خیر یہ لفظی غلط ہے، جن جیسا معزز، جن سے کم تر قریب معزز بھی کوئی اس کرۂ ارض پہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، ان کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ مختار سقفی ایک بڑا عجیب و غریب کردار ہے، اس کے یعنی خلاف بھی بہت وہ چیزیں ہیں، اس کے حق میں بہت چیزیں، مگر یہ کہ قدرت کا دستے سزا بروئے کار آیا اور ایک آدمی مارا گیا کربلا میں۔ اور اس کا کیا انجام ہوا تھا حجاج بن یوسف کا؟ وہ آخری صحابی، نام بھولتا ہوں، رات کو مجھے یاد تھا، وہ بات کرتے وقت آدمی بھول جاتا ہے۔ ان کو قبلہ رو 1,20,000 آدمی مار ڈالے تھے اس نے صرف دربار میں۔ قبلہ رو لیٹے وہ کہا ہے تو ان کو مار ڈالو ان کو، ہاں جی۔ تو انہوں نے آیت پڑھی قبلہ رو ہونے کے بارے میں، جو ہے جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ انہوں نے کہا دوسری طرف منہ پھیر دو، انہوں نے کہا جس طرف بھی پھیر دو۔ پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی اس مفہوم کی، این تولو، جس طرف بھی تم پھیر دو وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہا کہ منہ کے بل لٹا دو، تو پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اسی میں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں چلے جانا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کہ یا اللہ میرے بعد اس کو کبھی موقع نہ دینا کسی کے قتل کا۔ کیڑے پڑے، رویا، پیٹا، اور کہتا تھا، سعید بن جبیر شاید نام تھا، اگر یہ صحیح ہے، غلط علماء بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ اپنا کیڑے پڑے، انگیٹھیاں ساتھ رکھی گئیں، وہ کہتے تھے علاج ہے ہی نہیں، طبیب کہتے تھے یہ آسمانی آفت ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اسرائیل کو بھی رسوا ہونا ہے، اور ایسا ہونا ہے۔ شاعر، دانشور، صحافی اور سابق بیوروکریٹ، اس کو یرغمال بنا لیا گیا، اور یہ مقبول جان کو نہ خاندان کے لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وکلاء کو۔ افواہ پھیلی ہوئی یہ ہے، اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ اب انہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ ممبئی میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ ایک صاحب ہیں سادھو رام گری مہاراج، انہوں نے 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا اگست کے آخر میں، اور یہ کہا کہ بہت نفرت انگیز، اشتعال انگیز تقریر کی، اور کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی سینہ واجد کے ایما پر لوگوں کو پہ ظلم کرنے والوں پہ رد عمل ہوا، اور بھارتی مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور جناب رسالت آپ کی شان میں گستاخی کی۔ اب مسلمان اور تو کچھ بھی برداشت کر لے گا، مگر یہ تو نہیں کرے گا۔ پھر کیا جھک ماری، نتیش رائے صاحب ہیں ایک بی جے پی کے، 3 ستمبر کو انہوں نے کہا رام گری مہاراج کے خلاف کسی نے بات کی تو ہم مسجدوں میں گھس جائیں گے اور مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے۔ اب جناب مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اس نے احتجاج کا پروگرام بنایا، اور مجلس اتحاد المسلمین کون ہے؟ مولانا علی میاں تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب یہ لوگ راجیو گاندھی سے ملے آئلی قوانین کے مسئلے پہ بات چیت کرنے کے لیے، تو بعد میں اس نے کہا زندگی بھر میں نے ایسے معقول لوگوں کو نہیں دیکھا اور اتنی شائستہ دلیلیں نہیں سنی۔
اپنی بات وہ منوا کے اٹھے. وہ اپنا مظاہرین جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں بمبئی کی طرف، اب تک تو پہنچ چکے ہوں گے، اور 12,000 لوگ ہیں، اور اس خطرناک صورتحال میں 12,000 آدمیوں کا جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا. اور وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں، ہر ظلم ہم نے سہا ہے، لیکن شان رسالت میں گستاخی برداشت نہیں کر. یہ ہمارے دین اور ایمان پر حملہ ہے. یہ جو مودی جیسے لیڈر ہوتے ہیں، ہٹلر، مسولینی، الطاف حسین، چھوٹا سا ہٹلر، نیم پاگل لوگ، مودی اور اس کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کی بنیادوں میں بارود بھر رہے ہیں. ہر ظلم کا نتیجہ انجام خراب ہے، نتیجہ خرابی ہے، ہر ظلم کا ہمیشہ ازل سے یہی ہوتا ہے، ابد تک یہی ہوتا رہے گا. افسوس، تاریخ کا کہتے ہیں سبق یہ ہے کہ کوئی اس سے سبق نہیں سیکھتا. ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھیں تو وہ یاد دلاتا ہے، ہر 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت بالعموم یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. اور سب گناہ معاف ہیں، ہر ظلم معاف کر دیا جائے گا، مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا، ظلم معاف نہیں ہو سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.